الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اب اسی قرآن مجید کی آیت مقدسہ کو اگر ہم آج کے زمانہ میں تھوڑا سا غور کے ساتھ پڑھیں تو ہماری نظروں میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی وسیع مال عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی آسانی والا اور بڑا ہی سکون والا زندگی کا جو سفر ہے وہ تمام کرنے کا شرف بخشا ہے۔ لیکن کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ دولت جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر وہ اپنی اوقات کو بھول کر بذات خود خدا بننے کے اوپر چل پڑتے ہیں، اور گویا مخلوق خدا کی تقدیریں لکھنے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بیچارہ غریب مزدور ہے کسی مالدار کے پاس کام کر رہا ہے تو وہ مالدار اتنا اترا کے اور اکڑ کے چلتا ہے کہ یہ تو میری رعایا ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ پیش آؤں، اسے ذلیل کروں، اسے رسوا کروں، یہ تو میرا غلام ہے، میری مرضی میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ لیکن جس خدا کا تو بندہ ہے اسی خدا کا یہ بندہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب بارگاہ خدا بندی میں ہم جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، ایک اربوں کا مالک بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور ایک غریب دن کو ریڑی چلانے والا مزدوری کرنے والا بھی اسی کروڑوں کے مالک کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس بارگاہ میں دولت والا عزت والا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے وہی اللہ کا زیادہ پیارا ہے۔ اب ایک واقعہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں مختلف کتب میں ذکر کیا گیا، آپ لوگوں کو سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا اور دل نرم ہوگا، اور اپنے جو غریب و غربا ہیں ان کے ساتھ محبت اور بڑھ جائے گی۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بڑی ہی وسیع دنیا عطا فرمائی، بڑا مالدار اور بڑا ہی کشادہ رزق عطا فرمایا۔ اب دولت اللہ رب العزت دیتا ہے، بعض لوگ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مزید بڑھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ عیاشیوں میں گزار کر مزید اپنا رزق تنگ کر لیتے ہیں۔ اب جب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی تو آپ کا یہ من چاہا، دل کیا کہ یار یہ میں جو دولت اتنی مجھے اللہ نے دی ہے کسی طرح یہ میں مخلوق خدا میں بانٹ دوں اور سارا رزق ان کو کھلاتا رہوں۔ یہ بات سوچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا نبی آ گیا اور ہاتھ اٹھا دیے، یا باری تعالیٰ میری عرض یہ ہے کہ تو نے ہی مجھے بہت مالدار بنایا، مجھے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اجازت عطا فرما کہ روئے زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند انسان جن جتنے بھی ہیں، جانور ہیں، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوق اس روئے زمین پہ پائی جاتی ہے، میں سلیمان ایک سال کے لیے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سال میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔
اللہ رب العزت نے اجازت کوئی نہیں دی۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ چلو 1 سال کی تو اجازت نہیں عطا فرمائی، 1 ہفتے کی مجھے اجازت عطا فرما دے تاکہ میں یہ ساری مخلوق کو 1 ہفتہ ان کی مہمان نوازی کروں، اس کے بعد تو جانے اور تیری مخلوق جانے، تو رزاق ہے، جس طرح تیرا من چاہے ان کو رزق دینا، فقط 1 ہفتہ مجھے اجازت عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر وہی آ گئی کہ سلیمان تو اس بات پہ قادر نہیں ہے، تو میری مخلوقات کو 1 ہفتہ کھانا نہیں کھلا سکتا، تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ ٹھیک ہے 1 ہفتہ کی اجازت بھی نہیں دے رہے، چلو 1 دن کی اجازت دے دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، کھانے پینے کا انتظام کر، 1 دن تمام روئے زمین پہ رہنے والی مخلوقات تیرے سپرد ہیں، ان کی ضیافت تو نے کرنی ہے، مہمان نوازی تو نے کرنی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ سے اب تو اذن مل چکا ہے، آج تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سارے جہان کی مخلوقات میرے در پہ آ کے کھانا کھائیں گی اور خوش ہو کے جائیں گی۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ میرا کھانا نہ جانے ایک کوئی پرندہ ہی سرا کھا کے چلا جائے اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں، لیکن اللہ کی باتیں تو پھر اللہ جانے۔ جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پہنچی کہ 1 دن کی ضیافت مہمان نوازی تیرے پاس ہے، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے پوچھا کہ اچھا سلیمان یہ بتا کہ کھانا تو کھلانا چاہتا ہے، نوازی کون سی مخلوقات سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ انسانوں کو پہلے کھلائے گا، جانوروں کو پہلے کھلائے گا، پرندوں کو پہلے کھلائے گا، جو سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں ان سے شروع کرے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو سمندر میں رہتی مچھلیاں ہیں نا ان سے شروع کروں اور پھر بقیہ مخلوقات کو کھلا دوں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنے کھانے دانے کے انتظام کر۔ اب کھانے کا انتظام ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جو روئے زمین پہ رہنے والے جنات یا انسان تھے ان کو حکم دیا کہ جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں اور حلال جانور اس زمین پہ پھر رہے ہیں، ساروں کو میرے پاس اکٹھا کرو۔ اور ہواؤں کو یہ حکم دے دیا کہ جو آج کھانا تیار ہوگا تو ہوا تو نے ہر وقت چلتے رہنا ہے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ اب ہوا چلنا شروع ہو گئی، تمام زمین پہ رہنے والے جو حلال جانور تھے ان کو اکٹھا کر لیا گیا۔ آخر کار سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکانا شروع کیا، اور علماء نے یہ بات نقل فرمائی کہ اتنا وسیع کھانا تھا، اتنی زیادہ دیگیں کھانے کی بنی ہوئی تھی کہ اگر ایک بندہ 1 مہینے تک مسلسل چلتا رہے تو 1 مہینے کے اندر جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنی زیادہ لمبائی کے اندر اور چوڑائی کے اندر انہوں نے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں سے بندہ اگر چلنا شروع ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر نہ جانے انسان کتنے سفر طے کر جاتا ہے۔ اب اتنے لمبے سفر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے کا انتظام کر دیا، ہوا کو حکم دے دیا کہ ہوا تو نے چلتے رہنا ہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اب ساری مخلوقات اکٹھی ہو گئیں، جنہوں نے ذبح ہونا تھا ان کو ذبح کر کے پکا دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے جو سمندر کی مچھلیاں تھیں اللہ کے ذریعے ان کو پیغام دیا، تو اللہ رب العزت نے بحر محیط میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا تو پہلے سلیمان کے پاس اور تو کھانا شروع کر۔ اب روایت نقل کرنے والے نے لکھا کہ وہ جو مچھلی سمندر سے اس نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے وہ کھانا شروع ہو گئی، اور ایک ہی گھڑی کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر وہ سلیمان علیہ السلام کا اتنا وسیع و عریض کھانے کا کیا ہوا انتظام ملیا میٹ کر گئی، کھا گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کی طرف دیکھ رہے ہیں
اور مچھلی کہتی ہے کہ سلیمان ہاں اور کھانا لے آ، ابھی تو میرا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا، ابھی تو میں نے سراب ہو کے کھانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے مچھلی، یہ سارا کھانا بھی کھا گئی ہے اور ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا، بھلا ایسے کرتے ہیں کوئی؟ سارا کھانا بھی ختم کر دیا ہے، اب میں تجھے کیا کھلاؤں؟ اب آگے سے مچھلی نے جو جواب دیا وہ سلیمان علیہ السلام کے دل کی دنیا بدل گیا۔ مچھلی کہنے لگی کہ بھلا گھر میں بلا کر مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ مہمان کو گھر بلا لیا جائے اور پھر اسے کہا جائے کہ سارا کھانا تو کھا گیا ہے، ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ میرا ذمہ تو اس بارگاہ میں ہے کھانے کا کہ جتنا میں کھا چکی ہوں اس سے بھی کتنا زیادہ ایک دن کے اندر وہ رب مجھے 3 مرتبہ عطا کرتا ہے، اور تیرے پاس فقط ایک دن کھانے کا انتظام تھا اور وہ بھی تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکا، حالانکہ وہ رب تو ہے جو اس سے بھی زیادہ ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی یہ بات سنی، زاروں قطار ہونا شروع ہو گئے، بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض کرنے لگے یا باری تعالی، واقعی تو رزاق ہے، رزق دینے والی تو ہی ذات ہے، تیری باتیں تو ہی جانے، ہماری عقلیں تو اس بات پہ قربان کہ تو اتنی مخلوقات کو نہ جانے کیسے سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت کی ایک صفت مبارکہ رزاق بھی ہے، رزق دینے والی وہی ذات ہے جس کا نام رزاق ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں مکمل ہوا، اب اس سے آگے ہمیں جو درس ملتے ہیں وہ ہمیں سوچنے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مال دیا، اب ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے، اب میں مخلوقات کو کھلا لوں گا، لیکن ہماری اگر سوچ ساری زندگی جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم ساری زندگی سوچتے رہیں کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن مخلوق خدا کہاں کہاں کیسی کیسی کیسے روپ میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ مال تو دیتا ہے لیکن مال دے کے پھر اللہ آزماتا بھی ہے۔ بعض لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے خوش گپیوں میں، حرام خوریوں میں اس کو ضائع کر کے پھر اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ وسیع رزق دیتا ہے تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنا مال عطا کر رکھا ہے۔ وہ ذات اس کی مرضی، صبح کوئی بادشاہ ہے تو شام کو اسے فقیر بنا دے، شام کو کوئی فقیر سویا صبح کو اسے مالا مال کر دے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا صحرا تو اسی رب کو سجتا ہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ بعض لوگ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اختیارات کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ حدیث مبارکہ طویل ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر میں آ گئے، انہوں نے چند صحابہ کے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن سرکار نے نہ جانے کتنی بڑی جماعت کو اس تھوڑے سے کھانے سے سیراب کر دیا۔ وہ رسول اللہ ہے کہ اگر تھوڑے سے کھانے سے چاہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ پھر اس نبی کے ساتھ اس دنیا داروں کا موازنہ کرنا اور برابری کرنا یہ ہمارے عقلوں کا فطور تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا کو جو اللہ نے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، ہماری عقلیں، ہماری زندگیاں سرکار کے قدموں پہ قربان۔ اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رزق واسع عطا فرمائے، اور رزق واسع عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، غریب غربا رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔